اسلام کے اندر خلافت کا تصور شورا سے ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، سارے امور مشاورت سے ہیں۔ خلیفہ مشورے سے بنتا ہے، نامزدگی سے نہیں بنتا، آپ بھی کہہ چکے ہیں۔ خلیفہ نص کے ساتھ نہیں بنتا، مشورے کے ساتھ بنتا ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کسی کو بھی خلیفہ نامزد نہیں کیا، البتہ اشارہ دیا کہ یہ ہستی ہے میری امت میں جو میرے بعد سب سے بڑھ کر نیابت کا حق رکھنے والی ہے، تاکہ صحابہ کو ترغیب مل جائے کہ یہ ہستی اس لائق ہے۔ اس کی بنیاد پر کتابیں بھری پڑی ہیں، دفاتر بڑے پڑے ہیں۔ حیات طیبہ میں مولا علی شیر خدا، مشکل کشا، تاجدار اللہ، ہمارے ایمان کی جان مولا علی کے ہوتے ہوئے میرے نبی نے اصرار کے ساتھ ابو بکر کو امت کا امام بنایا، نہیں بنایا؟ مسجد نبی شریف میں اس سے بڑھ کر یہ کہ امامت کا حکم دے کر مصلی پہ کھڑا کروا کے بیماری کے باوجود مولا علی اور حضرت عباس کو ساتھ لے کر حضور آئے، ابو بکر کو مصلی سے نہیں ہٹایا، ان کے آگے کھڑے ہو کر امامت خود فرمائی، صحابہ کی امامت ابو بکر سے کروائی۔ صحابہ کہتے ہیں صلینا خلف ابی بکر وصلی ابو بکر خلف النبی۔ اس سے بڑا اشارہ کیا ہے میرٹ کا؟ مولا علی کے ہوتے ہوئے آپ مجھے اس کا جواب دیں گے؟ نمبر 2، آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی بھی قوم کے لیے، طبقے کے لیے، جہاں بھی لوگ جو ہوں، مناسب ہی نہیں ہے کہ ان میں ابو بکر ہوں تو ان کے علاوہ کوئی امام بنے، یہ بھی حضور نے بتایا۔ اب آگے دوسری حدیث بھی سنیے گا، میں اب حضور نے فرمایا میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا، ان کو سمجھنا یہ اس لائق ہے۔ اور آخری بات میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ابھی میرا 1.5 منٹ باقی ہے۔ حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا، یہ جامع ترمذی شریف وغیرہ کی حدیث ہے کہ میرے حضور نے فرمایا بلاؤ اپنے باپ ابو بکر کو، بھائی کو، میں کچھ لکھ دیتا ہوں، فنی اخاف ہو این یتمنی متمنن، ڈر رہا ہے کہ میرے بعد کوئی بندہ تمنا کرے گا۔ پھر فرمایا لا، ضرورت نہیں لکھنے کی، کیونکہ لکھنے سے نامزدگی ہو جائے گی۔ اگلے سنیے اور ایمان تازہ کیجئے یاری صاحب، اب میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھی بن جائیں عقیدے میں۔ حضور نے فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، اللہ بھی ابو بکر کے خلاف علاوہ خلیفہ نہیں مانے گا، ایمان والے بھی نہیں مانیں گے، مولا علی بھی نہیں مانیں گے، امام حسن بھی نہیں مانیں گے، جماعت صحابہ نہیں مانیں گی، پورے اہل بیت نہیں مانیں گے ابو بکر کے سوا خلیفہ۔ یہ ہے اشارہ حضور کی حیات طیبہ میں۔ اور خبر، ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں مسئلہ لے کر، یا حضور نے فرمایا انتر جئی، دوبارہ آنا۔ ایسا عرض کیا یا رسول اللہ میں آؤں تو آپ سے ملاقات ہوں، شدید بیماری کا دور تھا، کانہا ترید الموت، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا وصال ہو جائے تو پھر میں کدھر جاؤں؟ فرمایا فاتی ابا بکر، ابو بکر کے پاس آ جانا۔ یہ بھی اشارہ ہے خلافت کا، نص نہیں ہے۔ 1 منٹ مجھے دے دیں، اس سے ریلیٹڈ ہے میرا مضمون۔ بات کریں 1 منٹ بھائی صاحب مجھے دے دینا۔ اب میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں، چنا کیسے صحابہ نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ؟ وصال رسول پر، تدفین رسول سے قبل آپ کا قائم مقام کھڑا کرنا ضروری ہے، خلیفہ۔ اب صحابہ جمع ہوئے سقیفہ بنی ساعدہ میں، تلخیص میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں مختلف آراء پیش ہوئی۔ انصار نے کہا ہم سے خلیفہ بنا لو، یہ بھی رائے ہوئی، ایک مہاجرین سے ہو، ایک انصار سے ہو، مختلف رائے ہوتی رہی۔ حضرت صاحب کا نام بھی پیش ہوا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عمر، یہ حضرات اجتماع میں موجود تھے۔ تو فرمایا حضور کا فرمان ہے خلیفہ قریش سے ہوگا، امام قریش سے ہوگا۔ اب تو ایسا کیجئے، حضرت ابو بکر نے فرمایا کیا کہ یہ ہیں عمر، یہ ہیں ابو عبیدہ۔ عمر وہ ہیں جنہیں نبی نے خدا سے مانگ کے لیا ہے، یہ اس ان کی بیعت کر لو۔ تو حضرت عمر کھڑے ہوئے، انت سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ۔ ابو بکر میری بیعت کوئی نہ کرے، آپ سب صحابہ کے سر۔ 1 منٹ، آدھا منٹ مکمل بات ہو گئی، اتنا آپ کو ٹائم دے دوں گا۔ تو آپ ہمارے سردار ہیں، ہم سے بہتر ہیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ حضرت عمر نے بیعت کی، سب صحابہ نے کر لی۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین،
آپ نے میرے بہت ہی محترم شریک مناظرہ علامہ پیر مفتی جمیل احمد صدیقی دام ظلہ العالی کا بیان سنا. انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتر میں بتایا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو پچھلی لوگوں کی جگہ زمین پہ سکونت دی ہے تو کفر کی کیا بات ہے؟ ملاحظہ کریں آیہ قرآن یہ تفسیر سمرقندی ہے، احناف کی بہت اہم ایک تفسیر، علمی تفسیر ہے. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے بنی آدم پر کہ پرانی امتوں کی جگہ میں نے تم کو جگہ دی ہے. فمن کفر فعلیہ کفر، اب میں نے تمہیں زمین میں زندگی دی ہے، لیکن اگر کوئی کفر کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے اپنے سر پر ہے، اپنے گردن پر ہے. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ آپ نے دیکھا کہ مفسر صاحب نے کیا فرمایا، قل لہم یا محمد للکفار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خطاب ہی کفار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکان الارض بنایا پرانی امتوں کی جگہ. فمن کفر بتوحید اللہ عز وجل فعلیہ کفر، عاقبت کفری و عقوبت کفری علیہ، کہ اس کو کفر کا عقاب ملے گا. یعنی اس کا کوئی تعلق ابو بکر صاحب کی خلافت سے ہے ہی نہیں. جب اس مسئلے پہ تم لوگوں کا اجماع ہے کہ ان کی خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے تو پھر بات ختم. انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا. شیخ صاحب، علامہ صاحب، آپ کی عمر، میں نے جب اسے عرض کیا نا کہ میرے پردادے جیسا جتنا عمر ہے، ایسے اس عمر میں آپ ایمان کی طرف آ جائیں. تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا. وما علی رسولنا الا البلاغ المبین، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ہے وہ بلاغ مبین ہے، واضح طور پہ بتانا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت اشارے کنائے سے سمجھا دے. اور مسئلہ بھی اتنا اہم اختلافی مسئلہ، مسئلہ خلافت و امامت. اچھا، پھر انہوں نے میرے محترم ناظرین کچھ باتوں کا ذکر کیا جس کا جواب دینا ضروری ہے. کہتے ہیں جی صحابہ نے ابو بکر سے بیعت کی، فلان 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 نے ابو بکر صاحب سے بیعت کیا تو اس لیے وہ خلیفہ بن گئے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ملاحظہ کریں محترم ناظرین، یہ کتاب صحیح بخاری اردو ترجمے کے ساتھ جلد نمبر 6 حماد صاحب کا ترجمہ ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن میں حوض کوثر میں آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا اور میں کہوں گا یا ربی اصحابی لیردن علی اناس من اصحابی الحوض. کچھ لوگ یہ دیکھیں حوض کوثر میں میرے پاس آئیں گے اور میں انہیں پہچان لوں گا اور وہ میرے سامنے ہٹائے جائیں گے. میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کر دی تھیں. شیخ صاحب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حوض کوثر سے پیچھے دھکیلے جائیں گے، جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. رسول پکاریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں. اللہ جواب دے گا کہ یہ لوگوں نے آپ کے بعد دین میں نئی چیزیں ایجاد کی تھی. تو صحابہ نے اگر کسی سے بیعت کیا نا تو انہی کا متعلق تو اللہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں نئی چیزیں یعنی بدعتیں داخل کریں گے. اور کیا ابو بکر صاحب کی جو خلافت اور بیعت ہے انہی بدعات میں سے؟ جی ہاں، انہی بدعات میں سے. اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل میں آپ کو خود آپ کے خلیفہ جناب عمر بن الخطاب کے قول سے بتاتا ہوں کہ عمر بن الخطاب نے واضح الفاظ میں بتایا کہ بیعت ابی بکر کانت فلتہ. ابو بکر کی بیعت ایک غلطی تھی، ایک زلہ، وقلہ شرہ، اس کے شر سے اللہ نے ہمیں بچا دیا. جی یہ کتاب بخاری، یہ لفظ دوبارہ پڑھیں، چابدار احیاء تراث العربی، میں لفظ دکھاؤں گا، کئی دفعہ دکھاؤں گا. یہ حدیث نمبر 6830 اور جناب عمر کا ایک بہت ہی لمبا خطبہ ہے. یہ انه بلغني ان قائلا منكم يقول ولا والله لو مات عمر وبايعت فلانا. میں نے سنا ہے صحابہ کہ آپ میں سے کسی نے کہا کہ اگر عمر مر جائے تو میں علی علیہ السلام سے بیعت کروں گا. فلا يخترن امرا ان يقول انما كان بيعت ابي بکر فلتة وتمت. کوئی شخص اس بات کو سے دھوکہ نہ کہے کہ ابو بکر کا بیعت بھی غلطی تھی تو ہم وہ بیعت صحیح بن گئی. الا وانها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها. اللہ کی قسم یہ ابو بکر کی بیعت صحیح ہے کہ غلطی تھی، لیکن اس کے شر سے بچ گئے ہم. اللہ نے اس کے شر سے ہمیں بچا دیا. یہ کتاب الملل والنحل شہرستانی، چاپ دار المعرفہ، ملاحظہ کریں. الخلاف الخامس فی الامامہ، اس کے متعلق کہتے ہیں قال عمر
الا ان بیعت ابی بکر كانت فلتہ وقى الله المسلمین شرها فمن عاد الى مثلها فاقتلوه. اور بھائی آپ نے کہا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کیے نماز پہ، اس کو حکم دیا کہ تم نماز پڑھو، لوگوں سے کہا اقتدوا بالذین من بعد ابا بکر و عمر، کسی خاتون سے کہا کہ تم ابو بکر کی اتباع کرنا. یا اب اللہ المؤمنون یا اب اللہ المؤمنون الا ابا بکر، اللہ اور مؤمنین مانتے ہی نہیں سوائے ابو بکر کے. یہ سب جھوٹی احادیث ہیں، کیونکہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی ہوتی تو عمر نہیں کہتا کہ اب بیعت ابو بکر فلتا ہے. بیعت ابو بکر جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا ہے بھائی کہ یہ تمہارے امام بنے، یا اللہ المؤمنون الا اس کی بیعت کو تم فلتا کہتے ہو. یہ تاریخ تبری ہے جناب، ملاحظہ کریں، تاریخ تبری ملاحظہ کریں، جزء ثالث، یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 85، صحیفہ بنی ساعدہ میں کیا گزرا. بیعت ابو بکر کے متعلق کہتے ہیں وَكَانَتْ فَلْتَةً كَفَلْتَاتِ الجاہلیہ، جاہلیت کے فلتوں میں سے ایک فلتا. فلتا کیا ہے میں لغت سے دکھا دیتا ہوں. یہ ابو بکر صاحب کی بیعت ہے جی. ہاں جی، ملاحظہ کریں، یہ کتاب العین ہے، خلیل ابن احمد فراہیدی کی، یہ جلد نمبر 3 ہے. فلتا کا کیا مطلب ہے؟ والفلت الامر الذي يقع من غیر احکام. فلتا اس بات کو کہتے ہیں کہ جو صحیح طریقے سے انجام نہ پائے. صحیح طریقہ اس کا بجا احکام، احکام ہوتے صحیح طریقہ، مضبوط طریقے سے، سبھی طریقے سے انجام نہ دے، اس کو فلتا کہتے ہیں. یہ غریب الحدیث تالیف ابن قتیبہ عبداللہ ابن مسلم، یہاں پر والفلتات جمع فلتا وہی ہونا ذلت والسقطہ، یہ غلطی اور سقوط گرنے کو کہتے ہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ فُعِلَ أَوْ قِيلَ عَلَى غَيْرِ رَوِيَّةٍ أَوْ تَثَبُّتٍ قَدْ اُفْتِلِتَ، ہر چیز جو سوچے سمجھے بغیر، حکمت کے بغیر بجا لایا جائے وہ ایک فلتا ہوتا ہے. اور بھائی جس چیز، یا تو آپ کہہ دو نا، یہ تو آپ کے بخاری میں عمر صاحب کا خطبہ ہے ممبر پر، بیعت ابو بکر فلتا تھا. اگر کسی چیز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا، قرآن نے ریکمینڈ کیا ہے، حکم دیا ہے، اور آپ کے خلیفہ اس کو کہتے ہیں فلتا، غیر یعنی ایک بغیر سوچے سمجھے والی چیز، وَقَ اللَّهُ شَرَّهَا، اس سے شر متوقع تھا، خانہ جنگی متوقع تھی لیکن خانہ جنگی نہیں ہوئی. تو یا تو آپ کہہ دو کہ عمر صاحب نے قرآن کی مخالفت کی ہے، حدیث کی مخالفت، حالانکہ عمر صاحب سب سے بڑے مدافع ہیں ابو بکر کی خلافت کی. اگر عمر صاحب کو پتا ہوتا نا کہ ابو بکر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا، وہ کبھی نہیں کہتے کہ اس کا بیعت فلتا ہے. اس کی بیعت یا فلتا کس کو کہتے ہیں؟ غلطی کو کہتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ کتب میں جائیں وہ اس کی تفسیر کچھ اور کرتے ہیں. جب آپ شراح بخاری و مسلم کی طرف جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ ایسی چیز جو جلدی میں کیا جائے، بغیر سوچے سمجھے کیا جائے، اس کو ہم فلتا کہتے ہیں. ہم یہ تعریف بھی مانے نا فلتے کی، پھر بھی وہ چیز جس کو اللہ نے ریکمینڈ کیا ہے، یا اللہ المؤمنون الا ابا بکر اقتدوا بالذین من بعد ابا بکر، وہ سب جھوٹ ثابت ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا، اس چیز کو جو اس کو نہیں کہتے بغیر سوچے سمجھے کہ یہ ہوئی ہے، اور اس سے شر متوقع ہے. یہ غریب الحدیث ہے محمد ابن جوزی کی، ملاحظہ کریں یہاں پر والفلتات جمع فلتتن وہی الزلہ، فلتا جمع فلتا ہے اور یہ زلہ کو کہتے ہیں. زلہ یعنی غلطی. بیعت ابی بکر کس نے کہا؟ آئے ہائے، سب مکر ختم ہو گئے اہل سنت کے. پیر صاحب کے جتنے عمر صاحب نے اعتراف کیا ممبر پہ بیٹھ کے بخاری میں کہ ابو بکر کی بیعت بہت بڑی غلطی تھی جی، بہت بڑی غلطی تھی، اللہ نے اس کے شر سے بچا دیا جی. سب قرآن، یہ کہہ رہے قرآن کی آیت ہے، اس کی جس کی خلافت قرآن کی آیت سے ہے، اس کی بیعت کو غلطی کہنا، اس کی بیعت کو کہنا کہ اس سے شر متوقع تھا، یہ کہ اس شخص کے متعلق ہو سکتا ہے جو ابو بکر کا مخالف ہو، لیکن ابو بکر کا دوست، اس کا سب سے بڑا دوست، سب سے بڑا حامی، جس نے اس کے سب سے پہلے بیعت کی ہے، اس سے یہ متوقع نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ یہ سب احادیث آپ کی جھوٹی ہیں. جو فرقہ جعلی امام بنا سکتا ہے، وہ جعلی حدیث بنانا کون سی بڑی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی طرف اشارہ کیا، فلانے کیے، اس کو امام جماعت بنا دیا ہے. اور بھائی اگر آپ جعلی خلیفہ بنا سکتے ہو، جعلی حدیث بنانا کون سی بڑی بات ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصلی خلیفہ کون ہے جی.
میں آپ کو بتاتا ہوں شیخ صاحب، اہل سنت سنو، میرے پاس تقریباً 1.5 منٹ ہے، کیونکہ شیخ صاحب نے زیادہ ٹائم لیتے. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جزء ثالث. یہ دیکھو، یہ حدیث ذہبی صاحب نے بھی کہا صحیح ہے، حاکم نے بھی کہا حدیث صحیح ہے. ابو ذر نے روایت فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت، جو بھی ہو اس نے اللہ کی معصیت کی. ومن اطاع علیا علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصى علیا علیہ السلام فقد عصانی، جس نے امام علی علیہ السلام کی طاعت کی اس نے میری طاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی، امام علی علیہ السلام کی نافرمانی کی، اس نے میری نافرمانی کی. پتہ کیا چلا میرے محترم ناظرین اس حدیث شریف کے روح سے، کہ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طاعت مساوی بطاعت الرسول، اور مساوی ہے طاعت اللہ سے، اور ان کی نافرمانی مساوی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اور اللہ کی نافرمانی سے. مطلب کیا نکلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی اور کو امام بنایا جس کی طاعت پوری امت پہ واجب ہے. من اطاع، جو ابو بکر ہو، عمر ہو، جو بھی ہو، جس نے مولا علی علیہ السلام کی معصیت کی تو اس نے اللہ اور رسول کی معصیت کی. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو خلیفہ بالنص بنایا ہے، یہ نص سے واضح، آپ کہتے ہیں اشاروں سے بناتے تھے، نہیں اشاروں سے نہیں، یہ نص سے صریح ہے اور آپ کی کتب سے ہے. اور حافظ حاکم کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ شیعوں کے حق میں حدیث نقل کرے یا ذہبی اس کی تصحیح کرے، اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ حدیث اس لیے کہ صحیح ہے، انہوں مجبور ہو گئے کہ صحیح کہہ دیں. تو پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ خلیفہ بلا فضل مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، ابو بکر خلیفہ نہیں. بسم اللہ الرحمن